ڈاکٹر صاحب فوڈ انفلیشن کی سب سے خطرناک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے مارکیٹ کو کھول دیا بالکل. اب آپ سوچئے کہ ہندوستان جیسے ملک جو ہمارا کوئی خاص دوست نہیں ہے، اس سے ہم کپاس 0 ڈیوٹی پہ امپورٹ کرتے ہیں. 0 ڈیوٹی پہ. ہندوستان خود اپنے امپورٹ پر 60% لگاتا ہے ڈیوٹی ایگریکلچرل امپورٹس پر، اور ہمارا کل جو امپورٹ ڈیوٹی کا ریٹ ہے سب آئٹم ملا لیں ایگریکلچرل، جس میں پام آئل ہے، ٹی ہے، پالسز ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹماٹر ہیں 6%، اور اس میں کپاس 0%. آپ نے اپنے کسان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا، بس آپ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ آپ کو ایگریکلچر کو پرائرٹی دینی ہے. فرٹیلائزر کی سبسڈی آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہندوستان اپنے فرٹیلائزر کو پاکستانی روپے میں 2400 ارب کی سبسڈی دیتا ہے. 2400 ارب روپے کی سبسڈی، اور وہاں کی قیمت جو ہے فرٹیلائزر کی ہم سے 45% کم ہے. انہوں نے جتنا خیال کیا ہے فارمر کا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہندوستان کے بارے میں، اس کو پروٹیکشن دی، 60% کا ٹیرف لگایا تاکہ اندر باہر سے چیپ امپورٹس نہ آئیں، اندر میں اس کو سبسڈیاں دی. ایسٹ پنجاب اب بہت آگے جا چکا ہے. ایک زمانہ تھا پارٹیشن کے بعد کہ کھانا پینے کی چیزیں ہم ہندوستان کو پہنچاتے تھے، ہم ہندوستان کو کپاس پہنچاتے تھے. آج ہم کپاس ہندوستان سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی ترجیح، کون سی بات ہے یہ؟ وی ہیو ٹو ریئلائز ونس اگین جو 90s میں ہم نے ریئلائز کیا تھا کہ آپ کا زرعی شعبہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے ہاں جو پر ایکڑ آؤٹ پٹ ہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا، جبکہ کمپیریٹیو لیول پر آپ ایسٹ پنجاب کو اگر دیکھتے ہیں جو ہندوستان کے پاس ہے تو ہم سے غالباً 3-3.5 گنا زیادہ جو پر ایکڑ ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. پانی کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، اسپرنکلنگ سے کیسے پانی دیا جا سکتا ہے، پانی کو بچانا کیسے ہے، اور بھی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، سیڈ کیسے بہتر استعمال کرنا ہے. فار انسٹنس رائس کو دیکھ لیں، ہمارا رائس جو تھا وہ ہندوستان کے رائس سے بہت سپیریئر تھا، دنیا بھر میں سب سے سپیریئر خوشہ تھا، لمبا خوشہ تھا. لیکن پھر ہندوستان نے رائس کا بہتر سیڈ جو ہے اور بہتر گرین جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اس طرح سے سعودی عرب کی مارکیٹ، ایران کی مارکیٹ جو بہت ہماری پیٹ مارکیٹس تھیں گرین کی، ان کو انہوں نے کیپچر کر لیا. تو ایگریکلچر کے ہر لیول میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹس میں کوئی خاص اسپیسیفسٹی نہیں آ سکی ہے. کیا پوری دنیا میں ہر ملک میں طریقہ کار کیا صرف یہی ہوتا ہے جو کسانوں کو مہیا ہے پاکستان میں؟ کیا اور کوئی چینل نہیں ہے جس کے تھرو اگر حکومت جو ہے ان کے لیے کوئی مناسب بندوبست نہیں کر پا رہی، اور یا جو سینٹرل جو جتنے بھی لوگ ہیں، تھرڈ پرسن جو ہے، مڈل مین ورک جو ہے، اگر وہ درست نہیں ہو پا رہا، کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسان اس کے تھرو اپنی چیز بیچ سکیں؟ بات سنیں حسن، آپ نے یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن اٹھایا. بات یہ بتاتا چلوں کہ جو تو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر مڈل مین یا آڑتی کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ان کا تو ساتھ ہی انٹیگریٹڈ مارکیٹس ہیں، وہ وہاں پر چلی جاتی ہے، مارکیٹس والے لے کر، جو یعنی ریٹیلرز مارکیٹ ہے نا وہ لے کر چلی جاتی ہے. تو وہاں پر کوئی وہ کنسپٹ نہیں ہے. انڈیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جیسی زراعت ہے، لیکن ان کی جو ییلڈ، ایک تو ییلڈ ان کی بہت ہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے. حالانکہ ایک ہی ٹائم پر ہم زیادہ گندم پیدا کرتے تھے، ہماری پر ایکڑ بھی ییلڈ اچھی تھی، لیکن وہ انہوں نے ہم سے سرپاس کر لیا. اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ اگر اس سال کا اگر بجٹ پڑھیں تو انہوں نے 2 چیزوں پر غور کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیہی زندگی کو ہم نے بہتر کرنا ہے، دوسرا زراعت کو بہتر کرنا ہے. اور زراعت کو بہتر کرنے کا انہوں نے ایک جو طریقہ کار کیا ہے کہ جو مارکیٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیا فارمز کے ساتھ، یعنی فارم سے ڈائریکٹ ہی وہ مارکیٹ میں چلے جائیں. اچھا شوکت صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے انڈیا کا بھی ذکر کر دیا، لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا کبھی کسی نے کچھ سوچا؟ میرے خیال سے خالد صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان کی ذریعے بڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا وہ کمنٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ خالد صاحب یہ جو آڑتی ہے یا مڈل مین ہے، یہ اس لیے یہاں پر موجود ہے کہ یہ فائنینس کرتا ہے فارمرز کو. وہ اسے پیسے لے کر فرٹیلائزر لیتے ہیں یا بجلی کا بل پے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے جنگل کے اندر یہ پابند ہیں. یا اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ انڈیا والوں نے تو انٹیگریٹ کر دیا اپنے سسٹم کو. جی
دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کو مارکیٹنگ سسٹم ہی بہتر نہیں ہے بالکل ہی. آپ کے سامنے ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے. ہم اگر منڈی میں کوئی چیز 5 روپے کلو بیچ کے آتے ہیں, جب وہی باہر ریڑھی پہ بک رہی ہوتی ہے وہ 25 سے 30 روپے بک رہی ہوتی ہے. یعنی اس میں ہمارے شہریوں کا بھی استحصال ہوتا ہے, کسان کا بھی استحصال ہوتا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ کچھ دن پہلے میں لاہور ایک ریسٹورنٹ پہ گیا ہوں, عام سے ریسٹورنٹ پہ, بٹ کڑائی پہ, جو میرے سامنے سلاد آیا تو اس کا مجھ سے چارج کیا گیا 100 روپیہ, جبکہ میں نے اندازہ لگایا کہ آدھے کھیرے کے, آدھے ٹماٹر کے, آدھے پیاز کے مجھے کاشتکار کو کیا ملے ہوں گے تو 2 روپے ملے ہوں گے. 2 روپے کے بدلے وہاں پہ میں 100 روپے ادا کر کے آیا. ہمارے ہاں مارکیٹنگ سسٹم کو جب تک اسٹیبلش نہ کیا جائے, اور مارکیٹ کمیٹیاں جو ہیں وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر جب سیاسی لگائے دیے جائیں, باہر دنیا میں جو ہماری باہر تجارت ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہمارے کمرشل اتاشی ہیں وہ سیاسی لگائے جائیں, جب تک اہل لوگ نہیں لگائے جائیں گے, جب تک کسانوں میں سے لوگ وہاں نہیں بٹھائے جائیں گے, اس وقت تک مارکیٹنگ سسٹم بہتر ہونے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. پوری دنیا میں عالمی مارکیٹ جو ہے اسے مندی کا نشان ہے, بلکہ کریش کا اب نشانات ہیں, اور کئی بلین یعنی 300 بلین ڈالر جو مارکیٹ سے ایویپوریٹ کر گیا. پاکستان میں این او سی کون دیتے ہیں؟ تو اسی کو آپ نے کلیئر کر منسٹری دیا. آف انفارمیشن جو ہے, پاکستان کو انڈیا کچھ نہیں کر رہا, ہمارے اپنے لوکل ایگزیبیٹر پاکستانی پروڈیوسر کو پش کر رہے ہیں, کیونکہ جب وہ پلیسنگ کرتے ہیں, ایک فلم انڈیا سے آتی ہے, ایک پاکستان سے پروڈیوس ہو کے آتی ہے, تو پریفرڈ جو ہوتا ہے وہ انڈین کانٹینٹ کو کیا جاتا ہے, اور انڈیا کو بیسٹ شو دیے جاتے ہیں, بیسٹ ٹائم دیا جاتا ہے, زیادہ شو دیے جاتے ہیں, اپریشیٹ زیادہ کیا جاتا ہے. اور پاکستانی فلموں کو آف بیٹ شو دوپہر کے 2 بجے, 1 بجے, رات کے 12 بجے, کہ جہاں پہ لوگ بہت کم شو دیے جاتے ہیں, اور پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کی فلم دیکھنے لوگ نہیں آتے. ارے بھائی پرائم ٹائم تو آپ نے دے دیا کسی کو, آپ نے جو مجھے فالتو کا ٹائم تھا وہ مجھے دے دیا, اور مجھ سے ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ اب تمہارے بندے کیوں نہیں آئے بھائی. تو یہ ہمارے اپنے اندر کے جو لوگ ہیں, ہم اسپیشلی جو سینما آنر ہیں پاکستان کے, یہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے پاکستانی پروڈیوسروں کے ساتھ وہ دشمنی نبھا رہے ہیں جس کا اندازہ صرف مجھ جیسے بندے کو, یا جس نے پریکٹیکلی یہاں انویسٹمنٹ کر کے فلمیں بنائی ہیں, اسے ہو سکتا ہے. انڈیا کی فلم آئے گی, آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ آپ انڈین فلم کو ہٹا کے پاکستانی فلم کو یہ شو دے دیں, امپاسبل ہے. تو لوگ تو ہمارے کر رہے ہیں نا, وہ تو اپنا کانٹینٹ بیچ رہے ہیں. تو ایک پلیسنگ جو ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں, اس میں انڈیا کو الزام نہیں دیتا. وہ اپنا چیز, اپنا مال بیچنے بیٹھے ہیں, ہم خریدار بنے ہوئے ہیں, ہمیں اپنا بارے میں سوچنا چاہیے. ان کا چھوٹا سے چھوٹا ایکٹر ادھر آتا ہے, آپ کا پورا میڈیا انٹرویو کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے. آبویسلی وی آر ایویلویٹنگ دیم اینڈ وی آر اپریشیٹنگ دیم مور دین مے بی دے کین امیجن. اب سر پاکستانی فلم انڈسٹری کو ہم اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستانی فلم انڈسٹری ہو یا دنیا کی کوئی فلم انڈسٹری ہو, انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے, وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہی کرتا ہے ایک انڈسٹری کو. ہمارے پاس فلمیں بنانے والے وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. لوگوں نے فلم کو خسارے کا کاروبار سمجھا, اور وہ ہے بھی سم ہاؤ رسکی بزنس ہے. ہماری مارکیٹ بہت چھوٹی ہے. انڈین آپ کی فلم نہیں دیکھتا, انڈین ابراڈ بھی آپ کے شوز میں نہیں آتا, وہ اپنی فلم تو دیکھتا ہے نا. تو اگر آپ کا آرٹسٹ انڈین فلم میں نظر آئے گا تو انڈین دیکھے گا, لا محالہ. ٹھیک ہے کہ ہمارا ڈرامہ جتنی قیمت میں بنتا ہے, جتنے پیسوں میں بنتا ہے, اتنے پیسوں میں ان کا شاید 2 منٹ کا کانٹینٹ بھی نہیں بنتا. ایون ہندوستان سے آپ اس کا موازنہ کریں تو ہندوستان کے بھی بجٹ ہم سے 10 گنا 20 گنا زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں فکشن میں اور ریالٹی میں, اور when I say fiction I mean dramatization. فکشن تو خیر نہیں, وہ ریل سٹوری ہے, اس میں فرق نہیں کر پاتے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ حلیمہ کے انسٹاگرام پہ پہنچ گئے کہ جی آپ نے وہ کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے جو آپ ڈرامے میں پہنتی تھی. تو مطلب یہ سطحی معیار ہے ہمارے عوام کا. تو وہ تو ظاہر پھر یہ سوچنے میں بیٹھ جائیں گے کہ جی ابھی وہ وہاں سے گھوڑے چل کے آئیں گے اور وہ آ کے ہمارا کشمیر بھی فتح کر کے دیں گے اور ہمارا افغانستان میں بھی تھوڑا سا اثر رسوخ کریں گے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. ہم دبئی میں سیکنڈ نمبر کی لارجسٹ پاپولیشن ہے پاکستان کی, لیکن آپ دبئی کے کسی مال میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی ریسٹورینٹ نظر نہیں آتا. باہر ملیں گے, مالز کے اندر نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امیج وہاں پہ کیا ہے کہ یہ ٹیکسی والے ہوتے ہیں, یہ مزدور ہوتے ہیں, ہمارے بینکرز بھی وہاں ہیں, انجینئرز بھی وہاں ہیں, لیکن تعداد کم ہے. ہماری امیج جو ہے نا, امیج بلڈنگ بہت لیکنگ ہے. جنون کا ایک البم آیا سیونی, وہ پاکستان میں ریلیز ہوا, پاکستان میں اس کے ویڈیو چلے, اسپانسرڈ, یہ وہ فلاں چلتے رہے. The album never really sold initially. پھر وہی البم انڈیا میں ریلیز ہوا, اور جنون کو آپ نے دیکھا وہ وہاں پر چینل وی ایوارڈز پہ تھے, اور وہ اسٹیج پہ گا رہے تھے, اور بالکل فرنٹ رو پہ جو تھی وہ ان کی کوئی بہت بڑی بالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز جو تھی وہ لپ سنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ, ان کے گانے کو انجوائے کر رہے تھے.
اور اگلے دن سے وہ البم پاکستان میں زبردست طریقے سے بکنا شروع ہو گیا. دوسرا کیس سینیریو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت اس سے بھی پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو. ماضی میں حسن جہانگیر کا البم آیا ہوا ہوا, پاکستان میں آیا, ٹھیک ہے صحیح چلا, کیونکہ بالی ووڈ میں جب وہ فلم میں چلے اس کے بعد تو وہ گانے پاکستان میں وہ البم بگ رکا نہیں. پھر آپ کو تیسرا اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک اور صاحب تھے جو کہ تھے پاکستانی, بدقسمتی سے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی تو بالکل ہی گوا دی چونکہ وہ پڑوسی ملک چلے گئے. ان کا ایک البم آیا برسات کے نام سے, اس پہ ان کی تصویر تھی ان کی اور ان کے ساتھ ان کی ایریا کی. وہ البم ساؤنڈ ماسٹر نے پاکستان میں ریلیز کیا, اس کے گانے چلتے رہے, اس میں حدیقہ کیانی کی آواز بھی تھی, ڈویٹس تھے, یہ تھے وہ تھے. وہ گانے انہوں نے بڑے ساؤنڈ ماسٹر نے ریلیز کیا, میں ان کو بہت اچھے طریقے سے سارے البمس کو لیبلس کو جانتا ہوں. وہ البم نہیں بکا, فلاپ ہو گیا. اس کے بعد وہی گانے وہاں پر جو حدیقہ کی آواز کو لتا سے ریپلیس کیا گیا اور پھر وہاں سے ایئر کیا گیا. پاکستان میں بک کے آگ لگ گئی اس البم کو, وہ ملے نا, وہ اتنی پائریٹ ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے لوگوں میں وہ ہے. اس کا اور لیٹسٹ ایگزامپل اس کا میں آپ کو اسپرنگس کا البم دے سکتا ہوں, دور. وہ پاکستان میں ریلیز ہوا, اس کا ویڈیو چلا کے BMN ریکارڈز میں ریلیز کیا تھا. وہ بیچارے تھک گئے, البم فلاپ, واپس ان کے آرڈرز آنے شروع ہو گئے کیونکہ مال واپس آ جاتا ہے مارکیٹ سے. وہی البم جب انڈیا سے لانچ ہوا اور وہ وہاں پہ اسٹرنگز انڈین چینل سے, وہ البم پاکستان میں بک کے کوئی مطلب رکنے کا نام نہ لے.